بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیسٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ مسلسل چوتھا دن تھا جب یہ 5 سالہ لڑکی 7 سے 8 بجے کے درمیان گھر سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے یہ بچی گھر سے 1 گھنٹے کے لیے بھی باہر نہ نکلی تھی۔ وہ اکثر بیک یارڈ میں کھیلتی رہتی تھی، مگر کچھ دن سے وہ غائب رہنے لگی۔ اس کے باپ کو اس سب نے بہت پریشان کر دیا۔ باپ نے جب بچی سے پوچھا تو اس نے خاموشی اختیار کی اور ایک لفظ بھی نہ بولا۔ بس اس نے یہ کہا کہ وہ ایسا کرتی رہے گی۔ باپ نے یہ بھی ٹھان لی کہ وہ جان کر رہے گا کہ اس کی بیٹی کہاں جاتی ہے۔ ٹام، جو کہ لڑکی کا باپ تھا، جان گیا کہ اس کی بیٹی اس کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جو بھی کرنا ہوگا اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ 5ویں دن رات کے کھانے کے فوراً بعد اینی، جو کہ اس بچی کا نام ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ ٹام جلدی سے کمرے میں جاتا ہے تاکہ حقیقت جان سکے۔ ٹام تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اینی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، مگر اسے کمرے میں ماں سوائے بکھرے کپڑوں اور کھلونوں کے کچھ نہ ملا۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا مگر ناکام ہوا۔ اچانک اس کی نظر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑتی ہے۔ اس نے کاغذ اٹھایا، کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنے صحن کے پیچھے والے گھر میں شام 7:30 بجے آ جانا، یہ دھیان رہے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ آدمی یہ پڑھ کر شدید پریشان ہوا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا ملنے سے پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیٹی باغیچے میں کہیں کھیل رہی ہوگی، لیکن اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا اس کی بیٹی پچھلے تمام دن اسی گھر جاتی رہی؟ وہ کون ہے جس نے یہ نوٹ لکھا ہے؟ ٹام جب نیچے اپنے کمرے میں جاتا ہے تب تک اینی واپس گھر آ چکی تھی۔ ٹام کو احساس ہوا کہ اینی سے سچ اگلوانا بہت مشکل ہے اور پوچھنا فضول ہے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہ رہی کہ وہ اینی کا پیچھا کرے اور حقیقت جان سکے۔ چھٹے دن اینی بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی گھڑی پر 7 بجے، ٹام نے دیکھا اس کی بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ٹام جلدی سے گھر کے پچھلے دروازے پر گیا، دیکھتا ہے کہ اینی باغ میں موجود درختوں میں سے غائب ہو جاتی ہے۔ جب ٹام بیک یارڈ کے آخر میں پہنچا تب تک اینی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ٹام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اینی کسی گھر میں گئی ہوگی۔ ٹام اور اس کی فیملی 6 ایکڑ کے پلاٹ میں رہ رہے تھے۔ ان کو اس جگہ بھی قریباً 100 سال ہو چکا تھا، اور وہ گھر جہاں اینی جا سکتی تھی وہ اس کے آباء و اجداد کا گھر تھا، جس میں گزشتہ 40 سالوں سے کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا۔ ٹام جب وہاں پہنچا تو خوف نے اسے گھیر لیا۔ ٹام کو گھر کی بالکنی میں کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ ٹام نے خود کو درخت کے پیچھے چھپا لیا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اینی یہاں کیا کرنے آتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں باغیچے کی دوسری جانب سے اینی نمودار ہوتی ہے اور اپنے معصوم ہتھیلیوں سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ بالکنی میں کھڑا وہ مسٹیریس انسان غائب ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور اینی اندر چلی جاتی ہے۔ ٹام تیزی سے جاتا ہے اور اپنے پاس موجود چابی سے اس مسٹیریس گھر کے پچھلے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے اس کی بچی کی آواز آ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ایک عورت کی آواز کو بھی سنا۔ ٹام دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور دروازے کی اوٹ سے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں گپ شپ میں کافی مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد اینی نے دروازہ کھولا اور واپس جانے لگی۔ واپس جاتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو وہاں نوٹس نہ کیا۔ اینی جب گھر پہنچ جاتی ہے تو ٹام نے خود کو اس عورت کے سامنے ظاہر کیا۔ جس سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ خوف کی وجہ سے اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ٹام نے اسے روک لیا۔ بتاؤ، آپ یہاں کیا کر رہی ہو اور اس طرح چھپ چھپ کر میری بیٹی سے ملنے کی کیا وجہ ہے؟ عورت گھبرا جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ عورت نے خود کو سنبھالا اور لمبی سانس لی، پھر اپنی افسردہ سٹوری سنانے لگی۔ اس عورت کے خاندان کے تمام افراد پہلے ہی مر چکے تھے، وہ اکیلے رہ رہی تھی۔ عورت نے بتایا، اینی کے اسکول کے قریب نرسنگ ہوم میں وہ رہائش پذیر تھی۔ میری تنہائی ہی میرا جیون ساتھی تھی، مگر جب عمر 80 سال ہوئی تو یہ تنہائی کاٹنے لگی۔ میں نے اس نرسنگ ہوم سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں سے یہ لوگ مجھے پکڑ کر واپس نہ لا سکیں۔ عورت کہتی ہے، اس نے گلی میں رہنا شروع کر دیا اور اس گلی کے کتوں کو تنہائی کا ساتھی بنا لیا۔ اینی کے ملنے سے پہلے میری تنہائی کو بانٹنے والے بس یہ کتے ہی تھے۔ جلد ہی ان کتوں کے بچے بھی ہو گئے اور اب گزر بسر مشکل ہو گیا۔ وہ ایسے ہی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن اس کی ملاقات اینی سے ہوئی، جبکہ اس کو سکول سے بریک ہوئی تھی۔ اینی نے اپنے متعلق اور گھر کے متعلق سب بتایا اور کہا کہ وہ ہمارے پرانے گھر میں آرام سے رہ سکتی ہے۔
میں یہاں ایک ماہ سے رہ رہی ہوں، اسی دوران کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی پیاری بیٹی نے ایک بار پھر سے میری مدد کرنے کی ٹھان لی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اینی میرا اور ان کتوں کا پوچھنے آتی ہے، میری خوراک کے لیے گھر میں جو ملے لے آتی ہے، جس سے میں اور یہ کتے زندگی کے ایام کو گزار رہے ہیں۔ یہ خوراک کافی زیادہ تو نہیں ہوتی، مگر ہمارے گزر بسر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ٹام یہ سب سن کر اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ وہ جلدی سے گھر جاتا ہے تاکہ اپنی بیٹی سے بات کر سکے۔ جب وہ گھر پہنچا، اینی یارڈ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے اینی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ پھر اس نے اینی کو اس عورت اور اس کے کتوں کی کہانی سنائی۔ ٹام نے کہا، مجھے یہ سب برا نہیں لگا، مگر اس کے بعد کبھی بھی مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ ٹام کی بے چینی فخر اور اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹام نے یہ کہانی اپنی بیوی سے بھی شیئر کی اور دونوں نے مل کر کچھ ناقابل یقین کر ڈالا۔ انہوں نے اس عورت اور اس کے کتوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ عورت اس گھر میں آزادی سے رہنے لگی اور ٹام اور اس کی بیوی نے اس عورت اور اس کے کتوں کے لیے خوراک کا بھی انتظام کر لیا۔ بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ لوگوں کے دیے گئے عطیات سے اس گھر کو آوارہ کتوں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا گیا۔ اب اس گھر میں آوارہ جانوروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ سب اس چھوٹی بچی کے جذبات اور احساس کی وجہ سے ممکن ہوا۔ بچوں کی محبت اور احترام بے لوث ہوتا ہے۔ ہمیں بچوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے تاکہ وہ ان خوبیوں کو مزید پروان چڑھا سکیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔